بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولانا عبدالغفور۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے، اور چینل پر یا ویڈیو پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں، رائے دینا چاہیں تو کمنٹ میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کل ایک لڑکے نے سوال کیا نماز کے بعد کہ جی استاد جی یہ بتائیں خرگوش حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا بھئی خرگوش تو حلال ہے، آپ کو اس میں کیا شک ہے؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں فیکٹری کے اندر، جس فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ 2 لڑکے فیکٹری میں ملازم ہیں جو اہل تشیع مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خرگوش حرام ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے فرمایا خرگوش حرام ہے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ خرگوش کی جو شکل و صورت ہے اور اس کی جو عادتیں ہیں وہ چوہے سے اور گلہری سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے خرگوش حرام ہے۔ تو اگر آپ اس کا ذرا حدیث شریف سے تحقیق کر کے ہمیں تفصیلی جواب دے دیں تاکہ میں جا کر لڑکوں کو سمجھا سکوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، آپ گھنٹے بعد یا اگلی نماز میں آ جانا، پھر میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا۔ چنانچہ میں نے جو تفصیل احادیث سے لی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے 3 کتب احادیث دیکھیں، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابو داؤد شریف۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث شریف مجھے ملی، نسائی شریف کے اندر 2 احادیث مبارکہ ہیں، اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی 2 احادیث مبارکہ ہیں، اور ان تمام احادیث کے اندر ایک ہی واقعہ مذکور ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن واقعہ تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا تھا اور طاقتور تھا، تو ہم چند لڑکے، چند نوجوان کھیل رہے تھے مر الزہران کے اندر۔ مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں میدان میں ہم کھیل رہے تھے تو اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ ایک خرگوش ہمیں دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اب لڑکوں نے کہا کہ چلو اس کو پکڑتے ہیں، اس کو پکائیں گے، تو اب ہم سب اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ خرگوش بہت تیزی سے بھاگتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، بالآخر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ خرگوش میرے ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر میں اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں نے اس کو مل کر جو ہے ذبح کیا، پھر اس کو پکایا اور بھونا، کچھ پکایا کچھ بھونا، اور اس میں سے ہم نے ایک حصہ یعنی کچھ گوشت یا کوئی حصہ بھونا ہوا وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ جی اس طرح ہم نے خرگوش پکڑا ہے اور اس کو پکایا ہے، اور یہ آپ کے پاس لائے ہیں، آپ اس کو تناول فرمائیں۔ تو اب آگے کتب احادیث کے اندر 3 قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ کتنی قسم کے الفاظ؟ 3 قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گوشت کا حصہ خرگوش کا لے لیا اور اس کو کھا لیا، یعنی لے بھی لیا اور کھا بھی لیا۔ اور دوسری الفاظ جو دوسری کتاب میں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرگوش پکے ہوئے کو قبول فرما لیا، آگے کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دینے گئے تھے حضرت انس بن مالک یا حضرت ابو طلحہ، ان سے فرمایا کہ آپ کھا لیجئے، میں نہیں کھاتا۔ تو گویا 3 قسم کے الفاظ احادیث مبارکہ کے اندر آ گئے۔ ایک پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے بھی لیا اور تناول بھی فرما لیا، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، کھانے یا نہ کھانے کا ذکر نہیں ہے، اور تیسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی لے کر گئے تھے ان سے فرمایا کہ آپ اسے کھا لیں، میں اسے نہیں کھاتا۔ تو ان تینوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ خرگوش بالکل حلال ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر خرگوش حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے نہ تو قبول کرتے، نہ اسے کھاتے، اور نہ ہی آگے صحابی سے کہتے کہ تم کھا لو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت کے مطابق خرگوش کے گوشت کو کھانا، اس سے بھی خرگوش کا حلال ہونا ثابت ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرگوش کے گوشت کو قبول کر لینا، اس سے بھی خرگوش کا حلال ہونا ثابت ہوا۔ تیسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سے یہ فرمانا کہ آپ اسے کھا لیں، میں نہیں کھاتا، اس سے بھی خرگوش کا حلال ہونا ثابت ہوا۔ لہٰذا خرگوش حلال ہے اور اس کا گوشت بالکل حلال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا تکلف اور بغیر تردد کے خرگوش حلال ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علی الا البلاغ۔